معاشرے میں بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے سفر کو، ہماری سوسائٹی میں سفر کو کیا کہا جاتا ہے. تو ہماری سوسائٹی میں بھی بڑے عجیب و غریب القاب سے جو ہے نا وہ سفر کے مہینے کو نوازا جاتا ہے. ایک لفظ جو ہم پورا سال نہیں سنتے، اور تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ مہینہ بڑا نعوذ باللہ منحوس ہے. تو اور اس شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر جو لوگ اس مہینے میں شادی کرتے ہیں ان کی شادی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، وہ برا کہتے ہیں. اور میں زمانہ ہوں، اللہ خود فرماتے ہیں انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں دن اور رات کا پھرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سفر کا مبارک مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں ہم تقریباً بچپن سے چند باتیں جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ان کو رکھیں گے اور آپ سے ڈسکس کریں گے، اور یہ بات جانیں گے کہ ان میں سے کون سی باتیں درست ہیں اور ان میں سے کون سی باتیں وہ درست نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سفر کا مہینہ، اس کا مطلب کیا ہے. سفر، جو لفظ سفر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں سفر کا جو معنی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خالی، یعنی کہ اہل عرب جو تھے وہ اس مہینے میں جو ہے وہ گھروں سے چلے جاتے تھے جنگ اور قتال کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے جو 2 مہینے تھے ذوالحجہ کا اور محرم کا، ان دونوں مہینوں میں قتال کرنا تو حرام تھا. ان مہینے میں قتال نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا ان مہینے، سفر کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا تھا چلے جاتے تھے، لہٰذا ان کے گھر جو ہے نا وہ خالی اور ویران ہو جاتے تھے. اس وجہ سے سفر کو سفر کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد کہ دیکھیں سفر کے مہینے کے بارے میں چند جو باتیں مشہور ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت سے ہی مشہور ہے. تو پہلے تو ہم جانیں گے کہ زمانہ جاہلیت میں جو سفر کا جو مہینہ تھا، اس میں اس کو کیسا سمجھا جاتا تھا. دیکھیں سفر کے مہینے کو زمانہ جاہلیت میں بھی برا سمجھا جاتا تھا. بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی اس مہینے میں مصیبتیں، علائیں، بلائیں اور سی جو بہت سی ہیں نا وہ نازل ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کو برا سمجھتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ سفر کے مہینے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے، یرکان جس کو کہا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے نا انسان کا خون وغیرہ سوکھ جاتا ہے اور ساتھ انسان جو ہے نا وہ موت کے قریب چلا جاتا ہے. تو یہ دو تین جو ہیں وہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ اہل عرب کہتے تھے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے سفر کو، ہماری سوسائٹی میں سفر کو کیا کہا جاتا ہے. تو ہماری سوسائٹی میں بھی بڑے عجیب و غریب القاب سے جو ہے نا وہ سفر کے مہینے کو نوازا جاتا ہے. ایک لفظ جو ہم پورا سال نہیں سنتے اور بہت کم سنتے ہیں کہ منحوس، کہ جب بھی سفر ابھی شروع نہیں ہوتا تو جیسے سفر شروع ہونے والا ہوتا تو لوگ جو ہے نا اس کہتے ہیں بھائی منحوسیت والا مہینہ آ رہا ہے. نعوذ باللہ، ایسا کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کو منحوس اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں جو ہے نا وہی علائیں بلائیں نازل ہوتی ہیں. اور بعض لوگ تو اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ ہر قدم پر بسم اللہ پڑھ کر جو ہے نا ہر قدم رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے نا وہ جنات وغیرہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کثرت سے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد جب یہ مہینہ منحوس ہو گیا نعوذ باللہ ان کے لوگوں کے بات پر، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ مہینہ بڑا نعوذ باللہ منحوس ہے. تو اور اس شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر جو لوگ اس مہینے میں شادی کرتے ہیں ان کی شادی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، یا وہ اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ اس مہینے میں ہوا. تو یہ تو غلط بات ہے بالکل، کیونکہ نکاح ایک مستقل ایک سنت ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح ایک مستقل سنت ہے. اور رہی جو بات یہ منحوسیت کی، دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی مہینہ منحوس ہے، تو یہ اپنے آپ کی اپنی جو زبانیں ہیں ان کو پلیز سنبھالا کریں، کیونکہ زمانے کو جو لوگ منحوس کہتے ہیں یہ نسبت اللہ رب العزت کی طرف چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ بنی آدم کی چند باتیں جن سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اس کے حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ بنی آدم کی باتیں جو مجھے اذیت دیتی ہیں وہ یہ کہ یہ زمانے کو برا کہتے ہیں اور میں زمانہ ہوں. اللہ خود فرماتے ہیں انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں دن اور رات کا پھرنا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم بھی یہی بنتا ہے کہ زمانے کو برا بلا مت کہا کریں، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے. یعنی کہ زمانے کی جو قبضہ قدرت ہے وہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، زمانے کا پھرنا، راتوں کا آنا، دنوں کا جانا وغیرہ. تو لہذا زمانے کو، مہینے کو، کسی کو مہینے کو برا بلا نہ کہا کریں. اور اس مہینے میں ایک بہت ہی مشہور حدیث لوگوں نے بنائی ہوئی ہے جس کو حدیث بھی کہہ دیتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھے سفر کی خوشخبری دے گا کہ سفر چلا گیا ہے تو میں اس کی جنت کی بشارت دوں گا. دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہ بالکل ہی ضعیف حدیث ہے. یہ اہل عرب کی باتیں ہوتی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، جو کہ انتہائی غلط بات ہے. تو معلوم ہوا کہ جتنی باتیں
جو ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں سفر کے بارے میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی زمانہ برا نہیں ہوتا، کوئی بھی مہینہ برا نہیں ہوتا، بلکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بدعمالیاں جو ہوتی ہیں، یہ زمانوں میں جو فساد ہوتا ہے زمینوں میں اور خشکی والی جگہوں میں، تری والی جگہوں میں، یہ ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو ہمارے ہاتھوں کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کو اچھا کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی دن اور کوئی بھی وقت برا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری فائدے کے لیے تمام چیزیں اور یہ تمام جو اوقات ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔